ایک کسان کے گھر میں ایک چوہا خوب مزے سے رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے کیا دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی تھیلے سے کچھ نکال رہے تھے۔ چوہے نے سوچا ضرور کوئی کھانے والی چیز ہوگی، جب یہ دائیں بائیں ہوں گے تو میں کھا لوں گا۔ لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ تھیلے سے چوہے دانی باہر آتی ہے۔ یعنی اسی چوہے کو پکڑنے کے لیے انہوں نے چوہے دانی خریدی اور وہ تھیلے میں رکھی، اور تھیلے سے وہ باہر نکال رہے تھے تو چوہے نے دیکھا اور چوہا پریشان ہو گیا۔ چوہے نے پریشانی کے عالم میں یہ بات جا کے کبوتر کو بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے کہا جا، اس سے میرا کیا لینا دینا، یہ پریشانی تیری ہے میری تھوڑی ہے، جا کے اپنا کام کر۔ چوہے نے یہ والی بات جا کے مرغے کو بتائی۔ مرغے سے کہا کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ مرغا ہنسا اور کہا تو پھنسا، مجھے کیوں بتا رہے، یہ چوہے دانی تیرے لیے آئی ہے، میرے لیے تھوڑی آئی ہے، یہ پریشانی تیری ہے میری تھوڑی ہے۔ چوہا مایوس ہوا اور اس نے یہ والی بات جا کے بکرے کو بتائی۔ بکرے نے بھی کہا کہ یہ پریشانی تھوڑی ہے، میں بکرا ہوں، وہ چوہے دانی ہے، وہ تیرے لیے آئی ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہو، وہ تیرے لیے ہے، اس میں تو پھنسے گا، اور مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی، جاؤ جا کے اپنا کام کرو، یہ پریشانی تیری ہے میری تھوڑی ہے۔ اسی دوران ایک آواز آتی ہے، تھوڑا شور ہوتا ہے، چوہے دانی میں ایک سانپ پھنس جاتا ہے۔ کسان کی بیوی سانپ کو چوہا سمجھتی ہے اور اس کو دم سے پکڑ کے باہر نکالتی ہے، اور سانپ اس کو ڈس لیتا ہے۔ کسان کی بیوی کو سانپ ڈس لیتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ گھر میں حکیم کو بلایا جاتا ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ کسان کی بیوی کو فوری طور پر کبوتر کا شوربہ پلایا جائے۔ وہ کبوتر جو چوہے کو کہہ رہا تھا کہ یہ پریشانی تیری ہے میری تھوڑی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا شوربہ بنا کے، اس کا سوپ بنا کے کسان کی بیوی کو پلا دیا جاتا ہے۔ جب کسان کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو عیادت کے لیے گھر میں مہمان آتے ہیں، تو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے موجودہ سورس کو استعمال کرتے ہوئے مرغے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے مرغا ذبح ہو جاتا ہے، مرغے کی بوٹیاں ہو جاتی ہیں اور مرغا بھی پک جاتا ہے اور وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ اب کچھ دنوں بعد کسان کی بیوی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جو مہمان ہوتے ہیں، جو جنازے پہ آئے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے بکرے کو ذبح کرنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہوتا۔ یعنی اب بکرے نے ذبح ہونے، اب باری ہے بکرے کی۔ جو کہہ رہا تھا کہ میں بکرا ہوں، وہ چوہے دانی ہے، اور وہ چوہے کو کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے، وہ میری پریشانی تھوڑی ہے۔ اسی چوہے دانی میں سانپ پھنستا ہے، اسی چوہے دانی کی وجہ سے مرغا ذبح ہوتا ہے، اسی چوہے دانی کی وجہ سے کبوتر ذبح ہو جاتا ہے، اور اسی چوہے دانی کی وجہ سے اب بکرے نے ذبح ہونا ہے، اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ بکرے کی بھی بوٹیاں بن جاتی ہیں، بکرا بھی پک جاتا ہے اور بکرا بھی کھا لیا جاتا ہے۔ یوں وہ تینوں جن کو چوہے نے جا کے پریشانی کے عالم میں بتایا تھا کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیری پریشانی ہے ہماری تھوڑی ہے، تو وہ پریشانی ان تینوں کی بنتی ہے، اور چوہا اسی طرح اسی گھر میں اسی مزے سے پھر بھی رہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کی پریشانی ہے تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ پریشانی تیری ہے میری تھوڑی ہے۔ کل کو آپ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جس طرح مرغا آیا، جس طرح کبوتر آیا، جس طرح بکرا آیا۔ تو کبھی بھی کسی کو یہ مت کہیے گا کہ یہ پریشانی تو تیری ہے،
میری تھوڑی ہے۔